پونجی پتی لوگ بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو ایک طرح کا ریسٹلیسنس ہے، جو پریشانی ہے، جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، وہ پھٹ نہ پڑے، وہ حکومت کے خلاف نہ ہو، ان پالیسیوں کے خلاف نہ ہو، کسان خودکشی کر رہے ہیں، تو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک فرقے کو، ایک گروپ کو ملک کا دشمن بنا کے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ پوری توجہ ان مسائل سے ہٹ کر دہشت گردی کے اس الزام کو تقاعد ہو جائے. لوگ یہ محسوس کریں کہ نہیں، امریکہ کے ساتھ دوستی، وہ معاشی پالیسیاں، وہ اقتصادی پالیسیاں، گیٹ کا معاہدہ، ڈنکل کا معاہدہ، نیوکلیئر ڈیل ہمارے لیے بڑا خطرہ نہیں، ہمارے لیے بڑا خطرہ آتنکواد ہے، اور آتنکوادی ہیں جو ہندوستانی مسلمان. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ساتھ ڈانٹ کر کے، وہ اسرائیل جو نرسمہا راؤ کے زمانے میں، اس سے پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ ہم اسرائیل کو دنیا کا آتنکوادی ملک سمجھتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس نے فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، اور ہماری دوستی فلسطینیوں کے ساتھ تھی، ہم ان کے اسٹرگل میں ان کے حامی تھے. ہم نے پہلی بار اپنی فارن پالیسی کو بدلتے ہوئے پہلی بار نرسمہا راؤ کے زمانے میں اسرائیل کے ساتھ میں سفارتی تعلقات قائم کی. وہ سفارتی تعلقات بی جے پی کے اقتدار میں آگے بڑھ کر حساس معاملات کے تعلقات بن گئے. بدقسمتی سے اس کے بعد یو پی اے کی جو سرکار آئی ہے تو اس نے ان تعلقات کو اور مزید بڑھاوا دیا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ ہتھیار اسرائیل سے خرید رہا ہے، سب سے زیادہ اسرائیل سے ہتھیار خرید رہا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں، موسیڈ اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں ایف بی آئی ہمارے ملک کے اندر اس کے تانے بانے پھیل گئے. ہم لوگ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کے ان لوگوں نے جو اقدار کے مذاہب فائز ہیں، پورے ملک کی سیکورٹی کو، پورے ملک کی سالمیت کو، پورے ملک کی اکھنڈتا کو، پورے ملک کے اقتدار اعلیٰ کو داؤ پہ لگا دیا ہے. ہمارے ملک کے راز ہمارے ملک سے نکل کر امریکہ کو جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے راز یہاں سے نکل کر جو اسرائیل کے پاس جا رہے ہیں، جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے بدترین دشمن ہیں. انہوں نے عراق کے ساتھ کیا کیا، صدام حسین سے ان کی دوستی تھی. پاکستان کے ساتھ کیا کیا، پاکستان سے ان کی دوستی تھی. ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ملک ہندوستان ایک طاقت بن کے کھڑا ہو رہا ہے، معاشی طاقت اور دوسری جمہوری طاقت بن کے. اس طاقت سے اگر نپٹنا ہے تو اس کو اندر سے کھوکھلا کر دو. آتنکواد کے ذریعے سے مسلمانوں کو رفو بناؤ اور ایک سول وار کی کیفیت پیدا کرو اس ملک کے اندر. مہاراشٹر کو نان مہاراشٹرین سے، تامل ناڈو کو نان تامل ناڈو سے لڑاؤ، ایک کیوس پیدا کرو تاکہ یہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جائے. یہ سازش ہے جو ہمارے ملک کے خلاف رکھی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے آج عضو ضعیف کے طور پہ یہ نزلہ مسلمانوں پہ گر رہا ہے. وہ اسرائیل جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو خدا نخواستہ جو سو کالڈ آتنکواد ہے اس سے بچا لے گا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ چند مٹھی بھر فلسطینیوں سے لڑتا تاریہ ہو جاتا ہے. حزب اللہ نے جس کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، بڑا ناقابل تسخیر ملک کی حیثیت سے اس کو پیش کیا گیا تھا. اس اسرائیل کو جو حزب اللہ کے چند نوجوانوں نے، ان آرگنائزڈ گروپ نے، جس کی نہ کوئی ملٹری ہے نہ کچھ ہے، اس نے جو مزہ چکایا ہے وہ پوری دنیا کی تماشا دیکھا ہے. فلسطین کے وہ بچے جو ٹینکوں کے مقابلے میں پتھر لے کے نکلتے ہیں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر، ان سے اسرائیل کے ایوانوں میں دردہ تاری ہو جاتا ہے. جس وقت ایرون شورن ہندوستان کے دورے پہ آیا تھا، اس وقت ایک خود کا حملہ ہوا تھا تل ابیب کے اندر، اپنے دورے کو بیچ میں چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا. وہ پرائم منسٹر اسرائیل کا جو ہمارے ملک کو یہ بتانے آیا تھا کہ آتنکواد سے لڑنے کے لیے ہم سے طاقت لیجیے، ہم سے ہتھیار لیجیے، ہم سے مہارت لیجیے، ہماری ایکسپرٹیز کو یوز کیجیے. جب ایک حملہ ہوا، خود کا حملہ، تو اپنے دورے کو آدھا چھوڑ کے بھاگ گیا، اور اس کے بعد سے اس شوق میں مبتلا ہوا ہے کہ آج تک 2 سال 3 سال 4 سال کا عرصہ ہو گیا کوما سے باہر نہیں آ سکا. وہ ملک ہمارے ملک کو آتنکواد سے بچائے گا. بہت ملک جہاں آتنکواد اسی کا پیدا کرتا ہے ہمارے ملک کے اندر. اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ان کو ایسے پٹھو مل گئے ہیں یہاں پر ہمارے ملک کے اندر جو ان کے اعلی کار بنے گی. ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، جس طرح عزیز صاحب نے آپ کے ساتھ بات رکھی ہے، کہ ہمیں بڑے پیمانے پر اپنے غیر مسلم بھائی کو، ہندوؤں کو، دوسرے طبقات کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ سازش رکھی جا رہی ہے، اس سازش کا ہم کو مل جل کر مقابلہ کرنا چاہیے.
میں آپ کو بہت وسوخ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے بہت گہرائی سے ان واقعات کا مطالعہ کیا ہے، میں نے بہت گہرائی کے ساتھ ان لوگوں کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بمبئی کے سیریل بم بلاسٹ سے لے کر دلی کے بم بلاسٹ تک جتنے لوگوں کو، جتنے مسلم نوجوانوں کو آتنکواد کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف پولیس کے پاس سوائے جبریہ ریمانڈ میں لیے گئے اخباریہ بیان کے اور کوئی چیز نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت کے بارے میں جو کچھ بھی عزیز شاہی نے کہا ہے، اس کے باوجود بھی میرے پاس 50 سے زائد ایسے کیسز ہیں جنہیں ہمارے خفیہ ایجنسیوں نے اور پولیس نے ہارڈ کور ٹیررسٹ کہا تھا، سخت ترین آتنکوادی کہا تھا، لیکن وہ 4 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد ہماری انہی عدالتوں سے بری ذمہ قرار پائے، بری ہو گئے، رہا ہو گئے۔ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آتنکوادی ہے، ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے، تو کیوں آپ اخباریہ بیان کو، ان جھوٹے بیانات کو جن کی کورٹ کے اندر بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، پولیس کے کنفیشن میں لیے گئے بیانات کی کورٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی بات ابھی ساری بتا چکے ہیں، ان بیانات کو آج انڈیا ٹی وی میں اور انڈیا ٹی وی کے ذریعے سے اور انڈیا ٹوڈے کے ذریعے سے ان بیانات کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے گویا ان لوگوں نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم سے یہ جرم سرزد ہوا۔ ہمیں تو یہ افسوس ہے اس بات کا کہ جس بیان کی عدالت میں کوئی وقت نہیں ہے، اس بیان کو انڈیا ٹوڈے اور انڈیا ٹی وی اس کا پرچار کر رہے ہیں، جھوٹا پرچار کر رہے ہیں پورے ملک۔ ان کے خلاف مقدمہ قائم ہونا چاہیے، اور کچھ سول رائٹس کی تنظیمیں اس کی کوشش کر رہی ہے کہ ان اخبارات کے اور ان ٹی وی چینل کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے کہ یہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کریں، یہ کورٹ کے اندر آنے والے کیسز کو متاثر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں آتنکواد کے الزام میں، پٹنہ ہاؤس میں ان معصوم بچوں کے ساتھ جتنے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں، ان پر سوائے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے، کوئی اور ثبوت نہیں۔ اس کے برعکس بجرنگ دل کے، آر ایس ایس کے، بی جے پی کے جن لوگوں پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ آتنکواد کے اندر ملوث ہیں، ناندیڑ میں، کانپور میں، تنکاسی میں، وہ لوگ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے، بم بناتے ہوئے، بم مینوفیکچر کرتے ہوئے، ان کے یہاں سے مسلمانوں کی داڑیاں نکلی، لباس نکلے، یہ سب چیزیں نکلی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ کہتے ہیں کہ سمی اور بجرنگ دل they are not the two faces of the same coin, two faces of the same coin. ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں، سمی بھی پابندی لگ سکتی ہے، بجرنگ دل بھی پابندی نہیں لگ سکتی۔ سمی جو ہے دیش دروہی ہے، بجرنگ دل کچھ بھی ہو جائے دیش دروہی نہیں۔ دیش کی چولہے ہلا ڈالی جائے، دیش کے سیکولر فیبرک کو تباہ کر دیا جائے، دیش کے اندر سول وار پیدا کر دی جائے، دیش کی اقتصادیات کو تباہ کر دیا جائے، لاکھوں انسانوں کو تلپٹ کر دیا جائے ادھر ادھر، لیکن اس وقت دیش دروہی نہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ بی جے پی نہیں دے رہی ہے، یہ سرٹیفکیٹ این ڈی اے کی سرکار نہیں دے رہی ہے، یہ سرٹیفکیٹ یو پی اے کی سرکار دے رہی ہے جو آپ کے ووٹوں سے اقتدار میں آئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں پہلا سبق اس علاقے سے اس سرکار کو دینا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ جو معصوم بچے جامعہ نگر انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں، ان کی روحیں آپ سے سوال کریں گی۔ جن کو بے گناہ پکڑا گیا ہے یہ آپ کو بخشیں گے نہیں۔ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ کھیل، یہ ناٹک بہت دن تک نہیں چلنے والا ہے، اور ہم اس دیش کو تباہ و برباد نہیں ہونے دینا چاہیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ 1000 سال پرانی تاریخ ہے اس ملک میں، مسلمانوں نے اس ملک کو کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ اس کا یہاں کے جتنے مورخین ہیں بڑے بڑے، انہوں نے اعتراف کیا ہے، غیر مسلم مورخین نے یہاں کی عورتوں کو عصمت اور عفت دی ہے، یہاں کے دبے ہوئے، پچھڑے ہوئے، پسے ہوئے تباہ حال لوگوں کو ایکوالٹی اور مساوات کا درس دیا ہے۔ یہ دین جس نے انسانوں کو، جنہوں نے ورن آشرم کے تصور کے تحت انسانوں کو بانٹ رکھا تھا، ان کو یہ سبق سکھایا ہے کہ ہر انسان آدم سے پیدا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہے۔ یہ درس دینے والا مذہب، یہ درس دینے والا دین، اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ چند بچوں کو پکڑ کے آتنکواد کا الزام